الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری. معزز مکرم حاضرین جمعہ، عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں دیا ہے، جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، وہ ایک کامل مکمل دین ہے. وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے، جامع دین ہے. نہ اس میں کمی کی گنجائش ہے، نہ زیادتی کی گنجائش ہے. اگر کوئی کمی کرتا ہے تو وہ افراط کا شکار ہوتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا انکار کر رہا ہے. اور اگر زیادتی کرتا ہے تو وہ در پردہ بیک ڈور آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتمان علم کا الزام لگا رہا ہے. نعوذ باللہ. تو نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ زیادتی کی گنجائش ہے، بلکہ اسلام ایک کامل، اکمل، مکمل اور جامع دین ہے. اس کا اعلان خود رب دو جہاں نے قرآن مقدس میں فرمایا. میدان عرفات میں قرآن کی آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے دنیا والو، اے لوگوں، انسانوں، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، مکمل کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں یہ اعلان فرما دیا کہ دین اب مکمل ہو چکا ہے. لہٰذا آج آپ حضرات سے تھوڑا سا تیز دماغ کی طلب کی ضرورت ہے. بڑا اہم مسئلہ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. ایک بڑا ہی اہم مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور میں سمجھانے کے انداز میں آپ سے بات کروں گا. کوئی تقریر یا لیکچر یا خطابت کے انداز میں بات نہیں کروں. دین اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے، اور اس کے اپوزٹ ایک نام آتا ہے بدعت. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور دوسری جگہ روایت میں فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین کے نام پر ہر نئی چیز کا ایجاد کرنے والا بدعتی کہلائے گا، اور وہ ایجاد کردہ چیز بدعت ہوگی، اور ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم تک لے جانے والا ہوگی. اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں اور بدعت کس کو کہتے ہیں. ہم آپ کو آج کے اس بیان میں ایک تھرمامیٹر دیں گے، جس سے آپ وہ تھرمامیٹر کہیں پہ بھی رکھیں گے، آپ کو فوراً آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی یہ بات کہ ہاں یہ سنت ہے یا بدعت ہے. سنت کہتے ہیں عشق رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ کی پسند کے حساب سے، وہ پسند کے مطابق. اور بدعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت تو ہو لیکن پسند اپنی ہو، وہاں پہ یہ معاملہ بدعت بن جائے گا. سنت کیا ہوگا کہ محبت رسول اور محبت رسول ہو لیکن رسول اللہ کی پسند کے مطابق ہو،
اور بدعت ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی محبت تو ہو لیکن پسند اپنی شامل ہو جائے تو وہ محبت گمراہی کا سبب بن جائے گی اور وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اسی طرح بہت میں اینٹی تھرمامیٹر آپ کو دے رہا ہوں، ایک اصولی بات، ایک گرامر، ایک قاعدہ کلیہ بتا کے جا رہا ہوں کہ بدعت کو کیسے پہچانیں گے آپ۔ ہم یہ قاعدہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کا ذہن انشاءاللہ ہر اس کام کو جو آپ کے سامنے آئے گا اس کی تحقیق کے بعد یہ ججمنٹ آپ دے دیں گے کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ ہر وہ کام جو اس دنیا میں اس وقت نیا اسٹارٹ کیا گیا، شروع کیا گیا، ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ بدعت ہے یا سنت ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے اسباب کی طرف۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس کام کا محرک اور سبب نبوت کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا، پھر بھی اس کام کو صحابہ کرام یا تابعین یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نہیں کیا گیا، اب اگر وہ کام کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر قبروں پر اذان دی جاتی ہے، آج کل ہم نہیں دیتے نا، اس کو مانتے ہیں۔ قبروں پر مردوں کو دفن کرنے کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ اب آپ کو اور ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ اذان دینا بدعت ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ اذان دینے کا سبب کیا ہے۔ اذان دینے کا سبب یہ ہے مردے کا ہونا، قبر کا ہونا، دفن ہونا۔ نہ مردے کا انتقال ہوتا، نہ وہ دفن ہوتا، نہ قبر بنتی، نہ اذان دی جاتی۔ تو اذان دینے کا سبب اور محرک کیا ہے کہ قبر کا ہونا، مردے کا ہونا۔ اب ہم جب دور نبوت میں جائزہ لیتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک، نبی محترم، آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی قبریں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کے زمانے میں بھی انسانوں کا انتقال ہوا کرتا تھا۔ آپ کے زمانے میں بھی مردے قبروں میں اتارے جاتے تھے، دفن کیے جاتے تھے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کا سبب یعنی قبروں کا ہونا، مردے کا ہونا اور دفنایا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا، لیکن پھر بھی کسی مؤذن نے اذان قبر پر نہیں دی۔ لہذا آج اگر یہ کام دین کے نام پر شروع کیا جا رہا ہے تو یہ سنت نہیں بدعت ہوگا، اور کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ دوسری مثال، آج کل لاؤڈ اسپیکروں پر اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے شروع ہوا، سالوں پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، وہی تھرمامیٹر اپنائیں گے کہ درود و سلام اذان سے پہلے دی جا رہی ہے، یعنی اگر اذان نہ ہو، اذان کا وقت نہ ہو تو یہ درود و سلام نہیں دیا جاتا۔ تو درود و سلام جو اذان سے پہلے دیا جا رہا ہے اس کا سبب اور محرک اذان ہے۔ اب ہمیں اذان کو دیکھنا ہے دور نبوت میں کہ اذان رسول اللہ کے مبارک عہد میں، مبارک زمانے میں تھا یا نہیں، اذان دی جاتی تھی یا نہیں دی جاتی تھی۔ تو جواب ملتا ہے کہ اذان رسول اللہ کے مبارک دور میں دی جاتی تھی۔ اب ہمیں دوسرا ریسرچ یہ کرنا ہے کہ کیا اذان سے پہلے یہ طریقہ جو آج درود و سلام کا ہے یہ اس وقت بھی تھا یا نہیں تھا؟ تو ڈیفینیٹلی ہمیں حدیثوں کے روح سے جواب ملے گا کہ اس وقت نہیں تھا۔ تو اب یہ چاہے جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو، یہ سنت نہیں بن سکتا، سنت نہیں بن سکتا۔ لوگ کہتے ہیں، ہم سے کہیں گے، آپ سے کہیں گے کہ بھائی درود و سلام پڑھنا کیا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ تھوڑی ہے، یہ تو اچھا کام ہے، پھر اس کو کیوں بدعت قرار دے دیں گے؟ میرے بھائی، اچھا کام ہے لیکن مناسب وقت پر نہیں ہے۔ آپ اس وقت پر پڑھیے جس وقت پر پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ اذان سے پہلے جب درود پڑھ رہے ہیں تو در پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، سارے صحابہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اتنا بڑھیا آپشن اور ثواب کمانے کا ذریعہ ہمیں نہیں بتایا۔ آج کے 1400 سال بعد کے آدمی کو پتہ چلا کہ اس وقت پڑھا جائے تو ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام اور جو مؤذن رسول حضرت بلال پوری زندگی اذان دیتے رہے، ان کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا کہ اذان سے پہلے ہم درود پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو زیادہ ثواب کے چکر میں معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی ہم میں سے مجمع سے اٹھے، مولانا فہیم صاحب اٹھے اور کہے کہ ہمیں اللہ سے بہت عشق ہے،
ہم بڑی محبت اللہ سے کرتے ہیں، ہم ظہر کی فرض 4 رکعتیں اس کو 4 نہیں پڑھیں گے 8 پڑھیں گے، سچائی اور ایمانداری سے بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ اصل شریعت میں یہ ہے کہ جتنی چیز ثابت ہے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ گھٹائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ لائے ہوئے دین کا انکار کر رہے ہیں، اگر آپ بڑھائیں گے تو رسول اللہ پر الزام لگائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ علم چھپا لیا تھا، اب ہمیں یہ ہمارا سینہ کھلا ہے، ہمارے سامنے یہ علم آیا ہے، لہذا ہم اب اس کو ایڈ کریں گے تو یہ رسول اللہ پر الزام ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت اور ان کے عشق رسول پر شک کی سوئی کا لہرانا۔ تو اس طرح سنت اور بدعت میں بڑا نمایاں فرق، جس کو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ ہر اچھی چیز، اچھی لگنے والی چیز سنت نہیں بن سکتی ہے، بلکہ اصل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ سارے نمازی بیٹھے ہیں، 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ اولا ہوتا ہے اس میں اگر آدمی بیٹھے تو صرف اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے، لیکن کوئی آدمی بھول کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو اللہم صلی علی محمد کی دال تک اگر پڑھ دیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے، بغیر سجدہ سہو کی نماز نہیں ہو۔ اب آدمی تو سوچنے والا کہتا ہے کہ بھائی درود پڑھنا کوئی غلط تھوڑی ہے، ہم نے درود ہی تو پڑھا ہے، بھلا درود پڑھنے سے کیسے سجدے سے واجب ہو جائے گا؟ لکھا ہے کتابوں میں حالات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں کہ امام صاحب نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو آقا کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضرت امام ابو حنیفہ کے خواب میں آئے اور پوچھا کہ ابو حنیفہ سنا ہے تم مجھ پر درود پڑھنے سے سجدے سو واجب کرتے ہو؟ تو امام ابو حنیفہ نے مسکرا کر عرض کیا یا رسول اللہ و یا سیدی و آقائی و مولائی، اے میرے پاک پیغمبر، آقا نامدار، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی جوتیوں پہ لگے ہوئے گرد غبار پر میری ہزاروں اولادیں قربان، میں آپ پر درود پڑھنے سے سجدے سو واجب نہیں کرتا، بلکہ سجدے سو اس لیے واجب کرتا ہوں کہ اس موقع پر درود پڑھنا آپ سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہم ہر اس کام کا انکار کریں گے جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو دین کتنا ہے؟ جتنا رسول اللہ سے ثابت ہے اتنا ہی عمل کرنا عین عبادت اور عین دین ہے، اس میں اضافہ کرنا گمراہی کا سبب ہے، اس میں گھٹانا گمراہی کا سبب ہے۔ جیسے قرآن پڑھنا بہت عبادت کا کام ہے، نہایت عبادت کا کام ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی، لیکن آدمی کہے کہ ہم تو 24 گھنٹہ قرآن پڑھنے والے ہیں، پڑھتے ہیں، لیٹرین میں جائیں گے نعوذ باللہ تب بھی ہم قرآن پڑھیں گے، ایمانداری سے بتائیے اس کو ثواب ملے گا؟ ایک اچھا کام غلط ٹائم پہ کر رہا ہے، غلط جگہ پہ کر رہا ہے، اس لیے وہ گناہ ملے گا، ثواب تو نہیں مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح دین کا ہر مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے کیا ہے کہ عشق رسول کے جذبات میں آ کر کے لوگ نہ جانے کیا کیا خرافات نکالے ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہم محبت رسول میں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کانسیپٹ آپ کو دیا، یہ تھرمامیٹر دیا کہ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو محبت رسول میں کیا جائے، لیکن رسول اللہ کے طریقے پر کیا جائے، رسول اللہ کی پسند سے کیا جائے۔ محبت رسول تو ہو لیکن پسند اگر ہماری ہے تو وہ سنت نہیں بنے گی، وہ بدعت بن جائے گی، وہ بدعت بن جائے گی۔ ابھی 12 ربیع الاول کا ماحول آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے، میں نے اتنی تمہید بتائی سنت اور بدعت کے اوپر فرق کرنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی غور سے بیان سنا ہوگا انشاءاللہ وہ بالکل 100% ججمنٹ کر دے گا اور یہ فیصلہ سنا دے گا کہ یہ جلوس جو بھی نکالے جاتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط۔ بھائی جلوس کیوں نکالا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نکالا جاتا ہے۔ بھلا وہ کیسا مسلمان ہوگا جس کو آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہ ہو؟ بلکہ وہ میں کہتا ہوں جس کو پیدائش کی خوشی نہ ہو وہ تو انسان نہیں، وہ شیطان ہوگا، مسلمان تو دور کی بات۔ لیکن اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی شریعت نے پرمیشن نہیں دی، اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی بات کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں، وفات تو 99% کنفرم ہے کہ 12 کو ہے، لیکن پیدائش کا دن 12 ہے یہ کنفرم نہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو حضرات آج جس پیشوا اور رہبر کو ماننے والے آج یہ کام کر رہے ہیں، 12 کو خوشی منا رہے ہیں،
انہی کے پیشوا اور رہبر حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضیہ میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو رسول اللہ کی پیدائش کا راجح قول ہے۔ وہ تو 8 کو مانتے ہیں، یہ 12 کو خوشی مناتے ہیں۔ 12 کو البتہ وفات ثابت ہے۔ وفات کا غم کہتے ہیں کہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، شعر آپ دیکھیں گے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو بھائی جس طرح آپ خوشیاں منا رہے ہیں اس طرح تو آج سے سن 1428 میں یہ جلوس اور جلسے شروع ہوئے، اس سے پہلے تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں منایا تھا خوشی اس طرح۔ تو آپ در پردہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ابلیس۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے نہیں منایا کبھی اس طرح خوشی۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کہیں کہ اس دن تو وفات ہے ربیع الاول میں 12 کو، پیدائش تو 8 کو یا 9 کو، 2 تاریخیں اس میں اختلاف ہے، تو کہتے ہیں بھلا پیدائش کی خوشی میں وفات کا غم کیسا؟ اگر تاریخ پڑھتے اور حدیثوں کو پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی کیسے غم کے آفات اور پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائی پر۔ حضرت بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ الزہرا کہتے ہیں سبت علیہ کہ میرے اوپر مصائب اور آلام کے پہاڑ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کہ کسی اللہ کی طرف سے بارش میں برسایا جاتا ہے پانی اور پہاڑوں سے گرتا ہے پانی اس طرح۔ تو کہتے ہیں کہ غم کیسا؟ غم تو صحابہ کرام سے پوچھئے کہ کیسا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائی کا۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو طریقہ رائج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا یا نہیں تھا؟ بھائی رسول اللہ کی پیدائش کا ایک دن ہے، آپ پیدا ہوئے، اس کے بعد ہزاروں سال گزر گئے، اس کے بعد ہزاروں مرتبہ یہ دن آیا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے لیے وہی عمل قابل قبول ہوگا اور مقبول ہوگا جس پر رسول اللہ کی یا کم از کم صحابہ کی مہر اور ٹھپا لگا ہو۔ جس عمل پر رسول اللہ کی یا صحابہ کا مہر نہیں ہے، صحابہ کی مہر نہیں ہے، وہ عمل ہمارے لیے کبھی سنت اور قابل عمل ثواب کا کام نہیں بن سکتا۔ اب ہم جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ رسول پاک آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک میں خود 23 مرتبہ آیا، لیکن کبھی کوئی جلسہ جلوس نہیں، کبھی کوئی جلوس نہیں منایا گیا۔ حضرت ابو بکر کی خلافت آئی، 2 مرتبہ آیا، کبھی کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 بار 12 ربیع الاول آیا، کبھی کوئی جلوس نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جھنڈیاں نہیں۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 سال مرتبہ آیا، حضرت علی کے دور میں 5 مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت حسن کے دور میں 1 مرتبہ آیا، کوئی جلوس نہیں۔ حضرت معاویہ کے دور میں کم و بیش 19 مرتبہ آیا، کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ راشد مانا گیا، ان کے زمانے خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں 45 مرتبہ آیا، حضرت امام مالک کے دور میں 53 مرتبہ آیا، حضرت امام مالک کے دور میں 60 مرتبہ، حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں 53 مرتبہ آیا، کسی نے کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں منایا۔ تو آج یہ ہمارے لیے سنت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے لیے حکم وہی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے لوگوں تم پر میری سنت کا مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے اور میرے خلفاء راشدین صحابہ کرام کی سنت کو پکڑنا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے لیے وہی عمل حجت ہے اور وہی عمل کارگر ہے جس پر رسول اللہ کی مہر ہو یا کم از کم صحابہ کرام کی مہر ہو، جس پر بھائی اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اصلی کما رأیتم صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگوں تم لوگ ایسے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اب دیکھا کس نے ہے؟ ہم نے اور آپ نے تو نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، تو بتائیں گے صحابہ کرام ہی ہمیں۔ تو اسی طرح ہر عمل نبی کی پیدائش کا دن 12 آیا، صحابہ کرام کو اگر اس کی تعلیم ملی ہوتی تو ضرور مناتے، بلکہ میں کہتا ہوں حدیث میں متواتر روایتیں اس کے اوپر ہوتی کہ یہ عید کا دن یہ بھی ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں، کوئی ایک روایت نہیں کہ اس کو عید کہا گیا ہو۔ عید منایا جا رہا ہے، عید منایا جا رہا ہے، ایک بڑی خرابی۔ دوسری بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا، انہی میں سے ہو جائے گا۔ برتھ ڈے منانا یہ کرسچنوں کا رویہ ہے، ان کی تہذیب ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمانوں کے یہاں برتھ ڈے وغیرہ منانا یہ جائز نہیں ہے، اوپر سے کیک کاٹنا تو اور زیادہ اس کو سنگین بنا دیتا ہے۔
یہ اسلام میں منع ہے. کس دلیل کی وجہ سے منع ہے؟ اس دلیل کی وجہ سے منع ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ برتھ ڈے وغیرہ منانا یہ کرسچن عیسائیوں کا کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے. اب ہم اگر اپنا منائیں تو اس میں تو قباحت ہے ہی ہے، لیکن اس پہ بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا. یہ تو بنانے والا ہی جان پائے گا جب حوض کوثر پہ اس پہ لاٹھیاں پڑیں گی اور فرشتے اس کو روک دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جان لینے کے لیے. عام انسان کو جب تشبہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا یہ کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، ہم اور آپ کو اندازہ نہیں. اور آج یہ برتھ ڈے ہی تو منایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا برتھ ڈے ہی تو ہے. ہمارے لیے ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ صحابہ کرام، تابعین، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. ہمیں جس چیز کا نمونہ اگزامپل صحابہ سے ملتا ہے اس کو ہم کریں گے. جس چیز کا اگزامپل اور نمونہ ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا، ریفرنس نہیں ملتا، اس کو ہم نہیں کریں گے، بلکہ وہ بدعت ہوگی، سنت نہیں بن سکتی. اچھا ایک دلیل دیتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو ان کے سب سے خوبصورت چچا ابو لہب نے باندیاں آزاد کر دی تھی خوشی میں، جوش میں، خوشی میں کہ ہمارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، باندیاں آزاد کر دی تھی. تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو رسول اللہ کے فالوورس ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے شہدائی فدائی آپ کے عشاق صحابہ کرام کے پیروکار ہیں، ہمیں ان کی سنت مبارک، تمہیں ابو لہب کی سنت مبارک. ابو لہب نے خوشی منائی، تم اس کی سنت پہ عمل کر کے جاؤ، خوشیاں مناؤ. ہمیں تعلیم صحابہ کرام سے ایسی نہیں ہے کہ ہم خوشی منائیں، سیلیبریٹ کریں اس کو، لہٰذا ہم اس کو نہیں کریں گے کیونکہ اس پہ رسول اللہ کی اور سنت اور صحابہ کرام کی مہر نہیں ہے. تو خوب اچھی طریقے سے اس بیان کا خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ عمل جس کا سبب رسول اللہ کے دور نبوت میں موجود تھا لیکن پھر بھی اس عمل کو نہیں کیا گیا، آج اگر اس کو کیا جا رہا ہے تو وہ سنت نہیں بنے گا، وہ بدعت کہلائے گا. اور اسی طرح سنت اور بدعت میں زمین و آسمان کا فرق اس طرح بھی ہے کہ سنت وہ ہوگا کہ جو محبت رسول میں کیا جائے رسول اللہ کی پسند کے مطابق، اور بدعت وہی چیز بن جائے گی کہ محبت رسول میں تو کیا جائے لیکن پسند اپنی شامل ہو. آج جتنے لوگ جلوس میں نعرے بازی کرتے نکلتے ہیں جگہ جگہ اور کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب میں مانتا ہوں کہ عشق رسول میں کر رہے ہیں. آپ کو بہت بے انتہا محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حساب سے نہیں. محبت اس وقت عبادت بنے گی جب رسول اللہ کی پسندیدہ محبت ہوگی. رسول اللہ سے اس طرح کے اعمال ثابت نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہی ہے کہ ہر نئی چیز بدعت اور بدعت گمراہی ہے. تو ہمیں تو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف پسند چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت جیسے بڑی گمراہی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعتی سے اتنا پرہیز کرتے تھے صحابہ کرام. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک صحابہ ان کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کسی کا سلام لے کر آئے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ شخص کسی بدعت کا ایجاد کیا ہے، اس نے کسی نئی چیز کا دین میں ایجاد کیا ہے. اگر واقعی میں اس نے کسی نئی چیز کو دین میں ایجاد کیا ہے تو میں اس کا سلام نہیں لوں گا، نہ میرا جواب اس کو لوٹانا. یعنی کسی بدعتی کا سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. اتنا قبیح اور مذموم عمل ہے بدعت کا ایجاد کرنا، جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے. نہیں. اچھا ایک بات اور، اگر وقت دیر نہ ہو رہا ہو تو میں خلاصے کے طور پہ کہہ دوں کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ ہر نئی چیز بدعت نہیں. ہمیں اور آپ کو بہت سے لوگ بتانے والے ملیں گے کہ بھائی یہ پنکھا نبی کے دور میں نہیں تھا تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ ہمارے ابا نبی کے دور میں نہیں تھے تو کیا ہمارے ابا بھی بدعت ہے؟ نہیں آنا چاہیے ان کو. ہم بھی نبی کے دور میں نہیں تھے تو ہم بھی بدعتی ہو گئے. یہ چٹائیاں اس طرح کی نہیں تھی، یہ مائک نہیں تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے تو یہ سب ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی. موٹر سائیکل نہیں تھی، 4 ویلر نہیں تھی، ٹرینیں نہیں تھی، بس نہیں تھی تو کیا یہ سب بدعت ہو جائے گی؟ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس میں شرط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا ای فی دیننا، کہ ہر وہ نئی چیز جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہوگی، دین کے نام پر ایجاد نہ کی جائے تو بدعت نہیں ہوگی. بس کون بناتا ہے دین کے نام پہ کہ ثواب ملے گا اس کو بنا؟ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتا ہے تو کوئی دین سمجھ کے سوار ہوتا ہے؟ کوئی دین کا حصہ ہے؟ نہیں ہے. اور بدعت اسی وقت گمراہی کا سبب ہوگی جب وہ اگینسٹ ٹو سنت، سنت کے خلاف ہے.
سنت اور شریعت، اجماع اور قیاس اس کے خلاف ہو تو وہ گمراہی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور سچی بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ Allah